السلام علیکم، میں ہوں انعام راجہ۔ یہ ایٹیٹیوڈ آف گریٹیٹیوڈ پر سیکنڈ ویڈیو ہے، پارٹ 2 سمجھ لیں آپ اس کو، کہ شکر گزار رویہ رکھنا۔ پہلے پارٹ میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ کس طرح اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس سے کیا کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اس ویڈیو میں موسٹلی ہم بات کریں گے کہ شکر گزار رویہ لوگوں کی طرف بھی رکھنا چاہیے، نہ صرف اللہ کی طرف بلکہ لوگوں کی طرف بھی رکھنا چاہیے۔ تو میں اسٹارٹ کروں گا ایک حدیث سے۔ حدیث مبارکہ ہے، لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس، جو بندوں کا شکر نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا۔ اب یہ حدیث مبارکہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کو اپریشیٹ نہیں کر سکتے ان کی اچھی چیزیں، اس کا مطلب آپ میں وہ ہیبٹ ہی نہیں ہے کہ چیزوں کو پہچاننے کے، محسوس کرنے کی اور شکر گزار رویہ رکھنے کی۔ اگر ہے تو آپ کو اپنے ارد گرد لوگوں میں بھی وہ چیز نظر آئے گی۔ آپ کے گھر والی نے یا آپ کے شوہر نے کوئی اچھا کام کیا ہے تو آپ اس کو پہچانیں گے، محسوس کریں گے، شکر گزار رویہ ہونے کی وجہ سے ان کو شکریہ ادا کریں گے، یا کچھ ایسے لفظ بولیں گے جس میں شکریہ جو ہے وہ مخفی ہوگا۔ اسی طرح آپ کے بچوں نے اگر کوئی اچھا کام کیا ہے تو آپ اس کو پہچانیں گے اور اس پر بچوں کا شکریہ ادا کریں گے۔ تو اس لیے یہ حدیث مبارکہ ہے کہ جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا، تو بیسیکلی اس شخص میں جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا یا اپریسیشن نہیں دکھاتا لوگوں کو ان کے اچھے کام کی آپ کی طرف، تو وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ ہو سکتا ہے زبان سے ہیبیچول ہو، الحمدللہ کہہ دیا، اللہ کا شکر کہہ دیا، لیکن جو دل سے شکر ادا کرنا ہے، جو محسوس کر کے جو شکر ادا کرنا ہے، جس کو ایکچول میں شکر گزار رویہ کہا گیا ہے، فیلنگز کے ساتھ، اور جس کے فوائد قرآن و حدیث میں اور سائنس میں آئے ہیں، وہ تبھی ہیں اب اگر آپ کی سیکنڈ نیچر بن جائے کہ اچھی چیزوں کو پہچاننا اور ان کو محسوس کرنا اور اس کو اپریشیٹ کرنا۔ اگر وہ آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اگر آپ کے ارد گرد کچھ اچھا ہو رہا اور کسی نے آپ کے ساتھ اچھا کیا ہے تو اس کو پہچان کر اس شخص کا شکریہ ادا کرنا، یا کچھ ایسے الفاظ کہنا جس کے میننگ شکریہ ہی ہوں۔ اب معاشرے میں ان جنرل ہماری یہ عادت ہے کہ ہم شکریہ ادا صرف ان لوگوں کرتے ہیں عموماً جو ہم سے بہتر ہوں یا ہمارے لیول پہ ہوں یا ہم سے بڑے ہوں۔ ہم چھوٹوں کو، یا جس کو دوسرے لفظ میں ہمارے معاشرے میں کم تر کہا جیسے صفائی کرنے والا ہو گیا، اگر تو ان کو ہم شکریہ یا ادا نہیں کرتے، نہ کوئی ایسے لفظ کہتے ہیں عموماً۔ تو یہ ایک بہت ہی خطرناک چیز ہے، کیونکہ اس حدیث کے مطابق اگر ہم لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتے، اس میں سب لوگ آتے ہیں، تو ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اب ظاہر حدیث تو غلط نہیں ہے، اصل میں میننگ اس کے یہ ہے کہ آپ میں وہ ہیبٹ نہیں ہے، آپ کی وہ نیچر ہی نہیں ہے۔ اگر آپ اچھی چیزوں کو پہچانتے نہیں ہیں لوگوں میں، تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کو میں بھی نہیں پہچانیں گے۔ تو یہ آپ غور کریں کہ ہم اس کیٹیگری میں فٹ تو نہیں ہو رہے کہ ہم اپنے آفس میں بیٹھے ہیں اور جو ہے وہ کام کرنے والا آ کے آپ کے کمرے کی صفائی کرتا ہے، وہ کر کے چلا جاتا ہے، آپ کے کمرے کی صفائی ہوئی ہے اور آپ نے اس کو شکریہ نہیں کہا یا تھینک یو نہیں کہا اس کو، آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ تو اس کی جاب تھی۔ تو اس طرح دیکھا جائے تو ہر کام جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، چاہے اچھا یا برا، وہ کسی نہ کسی کی جاب ہے۔ آپ کے بچے کا ہارٹ سرجری ہو رہی ہے اور ڈاکٹر جو ہے وہ پچھلے 10 گھنٹے سے کام کر رہا تھا، اور آپ ادھر دعائیں مانگ رہے ہیں وہ ٹھیک ہو جائے، تو جب وہ آپریشن کامیاب ہو گیا، کس طرح آپ اس ڈاکٹر کو شکریہ ادا کرتے ہیں؟ تو کیا وہ اس کا کام نہیں تھا؟ اس نے بھی اپنا کام کیا ہے، پیسے لیے ہیں اور کام کیے ہیں، تو کیوں شکریہ ادا کریں اس کا؟ تو جس طرح آپ پوری جسم سے محسوس کر کے اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، حالانکہ اس نے اپنی جاب کی ہے، تو اسی طرح جو اپنا جاب کر رہا ہے اور وہ کسی طرح آپ سے متعلق ہے اور آپ کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے، تو اس کو بھی اسی طرح شکریہ ادا کریں۔ اپنے صفائی کرنے والے کو، آپ کے گھر میں صفائی کرنے والیاں آتی ہیں، ان کو شکریہ ادا کریں۔ اس کے علاوہ آپ کھانا کھانے جاتے ہیں، اگر کوئی آپ کے پاس برتن رکھ رہے ہیں، کہ ہمارے معاشرے میں بہت کم ہے کہ وہ بیرا کے برتن رکھے ویٹر اور چلا جائے صفائی کر دے ٹیبل کی۔ ہم لوگ شکریہ نہیں ادا کرتے اس کا۔ ہم لوگ اچھی چیزوں کو من حیث القوم بہت کم پہچانتے ہیں لوگوں میں۔ تو یہ جان لیں کہ اگر ہم لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتے، چاہے وہ ہم سے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، کم تر ہوں، جیسے بھی ہوں، سیلری کم ہو زیادہ ہو، تو ہم اللہ کا بھی صحیح شکر ادا نہیں کر رہے۔ زبان سے کر رہے ہوں گے، فیلنگز کے ساتھ، جس میں تمام فوائد بتائے گئے ہیں، اس کے ساتھ میں شکر ادا نہیں کر رہے اللہ کا۔ تو یہ حدیث مبارکہ بہت ہی اس لحاظ سے آپ ڈرا دینے والی ہے کہ اگر ہم لوگوں کا اور بندوں کا شکر ادا نہیں کر رہے تو موسٹ پروبیبلی ہم اللہ کا بھی صحیح شکر ادا نہیں کر رہے۔ ہاں، اب آپ اپنے آپ کو فوکس کریں اور سوچیں کہ شکر ادا کرنے کے لیے صرف شکریہ کہنا ضروری نہیں ہے۔ شکر ادا کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں، جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی کتنی تعریف کرتے ہیں،
وہ تمام تعریف جو ہیں وہ شکر، اللہ کا شکر ادا کرنا ہی ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرنا، یعنی ریکگنائز کرنا اللہ کی جو ہے جتنی بھی صفات ہیں اور دل سے محسوس کرنا، وہ سب کچھ جو ہے وہ شکر گزاری میں آتا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ لاسٹ ٹائم، خاص طور پہ یہ سوال میرا جو ہے وہ والدین جو والد ہیں ان سے ہیں، آپ نے اپنے بیٹے کو کسی بھی طرح، پنجابی میں، اردو میں، انگلش میں، آئی لو یو، مجھے آپ سے بہت پیار ہے، یہ کس طرح کب بولا تھا آپ نے؟ تو یعنی اس کے کام کو بہت زیادہ کب اپریشیٹ کیا تھا، اور اس کو جو ہے عیدوں کے علاوہ اپنے گلے لگایا تھا؟ اب سیکنڈ جو حدیث آپ دیکھیں، اذا احب الرجل اخاہ فلیخبرہ انہ یحبہ، جب کوئی شخص اپنے بھائی سے، یہاں بھائی سے مراد یونیورسل جو ہے وہ، یعنی جو بھی آپ کے جو مسلمان کسی بھی رشتے میں، اگر جب کوئی شخص اپنے بھائی سے محبت کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اسے بتائیں کہ وہ اسے محبت کرتا ہے۔ اس میں اوور آل پورا مطلب آپ کی فیملی بھی آ جاتی ہے، اور یہ اوور آل ایک جو ہے یونیورسل قسم کی حدیث ہے۔ اگر آپ اپنی اہلیہ سے پیار کرتے ہیں تو اسے آپ بتاتے ہیں، عموماً یہ ایک کامن سی چیز ہے، بیوی بھی شوہر کو بتاتی ہے، تو کیا وجہ ہے کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کو نہیں بتاتا، یا ایک باپ بیٹے کو نہیں بتاتا کہ میں آپ سے پیار کرتا ہوں، یا باپ بیٹے سے نہیں کہتا؟ تو یہ چیز، جو چیز جہاں اچھی ہو بتانی چاہیے۔ مغرب میں ایک چیز اچھی ہے، یہاں کے والدین تقریباً روزانہ کی بنیاد پہ اپنے بچوں کو بتاتے ہیں کہ آپ سے ہم پیار کرتے ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہاں پہ شاید ضرورت بھی زیادہ بتانے کی، لیکن پاکستان میں یا ان ممالک میں دوسرے طریقوں سے یہ اس چیز کا اظہار ہو جاتا ہے کہ باپ بیٹے سے پیار کرتا ہے، یا ماں بیٹے ہیں بیٹی سے پیار کرتی ہے۔ لیکن اب دیکھیں کتنی کلیئر حدیث ہے کہ جب کوئی شخص اپنے بھائی سے محبت کرتا ہے تو اسے بتا دینا چاہیے کہ وہ اسے پیار کرتا ہے۔ تو کوئی حرج نہیں ہے بتانے میں کہ آپ کوئی بھی الفاظ لینے، ضروری نہیں آپ کو آئی لو یو کہنا، آپ کسی بھی طرح ایکسپریس کریں۔ امپورٹنٹ یہ کہ ایکسپریس کریں، آپ کچھ بول کے بتائیں کہ آپ جو ہیں کتنے عزیز ہیں، ٹھیک ہے نا؟ بیسٹ موقع ہوتا ہے عیدوں کا، عیدوں کے موقع پر بتا دیں، یا ویسے ہی کوئی ایسی خوشی کا موقع اس پر بتا دیں۔ لیکن اس حدیث کے مطابق اگر آپ خاص طور پہ فیملی میں پیار کرتے ہیں اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، بہن کو، بھائی کو، اور دوست کو بھی، تو انہیں بتائیں کہ آپ پیار کرتے ہیں، آپ کتنے عزیز ہیں۔ تو یہ سب چیزیں اپریسیشن میں آتی ہیں۔ ہمارے گھر میں جو ہے خواتین 3 ٹائم کھانے بناتی ہیں، تو ایک تو کھانے کی تعریف کر دینا، یہ بھی ایک ثواب ہے۔ ان احادیث کی روشنی میں آپ اپریشیٹ کر رہے ہیں، ان کی اچھی چیز کو پہچان کر شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ اسی طرح کھانے کی تعریف کے علاوہ جو ان کی اس ایفرٹ کو، مطلب آپ آرام سے دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹیبل پہ بیٹھے ہیں، آپ کے سامنے کھانا آ رہا ہے، اور وہ ساری جو محنت کی ہے اس پر جو ہے وہ شکریہ ادا کریں۔ اب آپ کہنے والے کہہ سکتے ہیں کہ تو ہم بھی تو محنت کرتے ہیں گھر سے باہر، اور وہ گھر کے اندر کریں تو کیا، تو اس مقابلے کا فائدہ کیا؟ اسی طرح جو ہے وہ لیڈیز کو چاہیے کہ جو ہسبینڈ یا بھائی یا بیٹے باہر کام کرتے ہیں، ان کے آنے پر ان کا شکریہ ادا کریں کہ آپ نے اتنی محنت کی ہے، کرتے ہیں۔ تو یہ جو شکر گزار رویہ ہے، یہ صرف خدا کے لیے مخصوص نہیں ہے، یہ شکر گزار رویہ ہم انسانوں کو بھی آپس میں رکھنا ہے۔ ہر انسان کو دوسرے انسان میں پازیٹیو سوچتے ہوئے جو اچھی چیزیں ہیں ان کو ریکگنائز کرنا ہے، محسوس کرنا ہے، اور دل سے جو ہے ان کو اپریشیٹ کرنا ہے، شکریہ ادا کرنا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ کس طرح اگر آپ کے ریلیشنز ہیں تو ان میں کس طرح تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی۔ خاص طور پہ مغربی ممالک میں، یا آج کل کے دور میں تقریباً ہر ہی جگہ بچوں سے جو تعلق ہے اس میں ایکسپریشن بہت لازمی ہے۔ یہ بتانا بہت ضروری ہے بچوں کو کہ آپ ان سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ اگر کبھی آپ نے ڈانٹ دی ہے تو یہ بھی بتانا ان کو ضروری ہے کہ اس ڈانٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آج میں نے آپ سے نفرت کر لی یا میرا پیار کم ہو گیا، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ آپ کو ڈسپلن کرنے کے لیے کیا تھا، یہ آپ کو یہ سمجھانے کے لیے کیا تھا، آپ کے لیے ضروری تھا۔ تو کیونکہ بچے ہوتے ہیں، ان کے ذہن میں فلٹر نہیں ہوتے، تو آپ نے ڈانٹا تو وہ کچھ بھی سوچ سکتے ہیں کہ شاید میں اس قابل نہیں ہوں، مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ تو جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہو جس میں آپ کو لگا کہ آپ نے ڈانٹا ہے بہت زیادہ، تو اس کو میک اپ کرنے کے لیے جو ہے وہ ایک دفعہ یاد دہانی کرا دی جائے بچوں کو کہ وہ آپ کتنا پیار کرتے ہیں۔ تو اپریشیٹ کریں اپنے ارد گرد جو لوگ ہیں۔ یہ لوگ جو ہیں ہم لوگوں کا ساتھ بہت کم ہے۔ اگر دیکھا جائے دنیا کتنی پرانی ہے، 14 بلین سال پہلے جو ہے یہ آغاز ہوا تھا، 4 بلین سال پہلے سائنس کے مطابق زمین بنی تھی، اور 20-25 ہزار سال پہلے جو ہے
ہیومن بینگ آئے تھے. اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ہماری 60-70 سالہ زندگی کچھ بھی نہیں ہے, بہت چھوٹی ہے. اس چھوٹی سی زندگی میں اپنا جو ہے وہ سوچ مثبت رکھیں. منفی رکھنے سے فائدہ کوئی نہیں ہے. آپ ہر شخص میں کوئی نہ کوئی جو ہے نقص ڈھونڈ سکتے ہیں, چاہے وہ آپ کے ماں باپ ہوں, چاہے وہ آپ کے بھائی بہن ہوں, چاہے وہ آپ کا باس ہو, چاہے بیوی ہو, چاہے شوہر ہو. اگر آپ توجہ سے کسی میں بھی کوئی پرابلم ڈھونڈنا چاہیں گے تو آپ لسٹ بنا سکتے ہیں اس شخص میں پرابلمس کی. سوال یہ ہے کہ کیا اس سے آپ کو فائدہ ہوگا, آپ کو مزید اسٹریس ہوگا, آپ کا مزید تعلق خراب ہوگا. تو آپ جہاں رہ رہے ہیں, جس آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہیں اور جن لوگوں کے ساتھ رہ رہے ہیں, ان میں خوبیاں تلاش کریں, خوبیوں کو ہی تلاش کریں اور خوبیوں کی وجہ سے ان لوگوں کو پیار کریں. اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ کے بچوں میں کوئی بری عادت ہے تو اس کو جو ہے وہ آپ دیکھیں ہی نہ, اگنور کر دیں. پازیٹیو مائنڈ سیٹ سے ہی اس کو ریموو کرنا. آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ یہ ہے اس میں, لیکن اس کا حل کیا ہے, اس پہ پلان بنائیں اور اس کو سلولی ریموو کریں, لیکن پورے پازیٹیو مائنڈ سیٹ میں رہتے ہوئے ہی کرنا ہے. ضروری نہیں کہ اس چیز پر, اس غلطی کی وجہ سے بچے سے یا بیوی سے یا شوہر سے نفرت کی جائے. غلطیاں سب سے ہوتی ہیں. اگر غلطی بچے سے ہو جائے, بھائی سے ہو جائے, بیوی سے ہو جائے, شوہر سے ہو جائے, تو اس چیز کی وجہ سے نفرت نہ کریں اور جو ہے وہ ریکگنائز کریں کہ کیا کیا خوبیاں ہیں, ان خوبیوں کی وجہ سے معاف کریں اور آگے بڑھیں. تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. ایٹیٹیوڈ آف گریٹیٹیوڈ, یہ بہت بڑا جو ہے, یہ ایک یوں سمجھ لے کہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے. اگر آپ یہ پہچان لیں اور اپنے اندر یہ چیز لے آئیں کہ ہمیں ہمیشہ شکر گزار رہنا ہے اور اچھی چیزوں کو دیکھنا ہے, اور نگیٹو چیزیں آپ کے ارد گرد موجود بھی ہیں, آپ کے ساتھ بھی ہوں گی, ان کو اگنور نہیں کرنا, ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, اس کا حل تلاش کرنا ہے, لیکن فوکس, اپنی انرجی, اپنی توجہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو مثبت چیزیں ہو رہی ہیں ان پہ رکھیں. یہی آپ کے جسمانی اور روحانی بیماریوں کا حل ہے. آپ دیکھیں گے میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی بہت سارے ریسرچ پیپرز دکھائے تھے. آپ وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو یہاں دیکھ سکتے ہیں. اس میں نے بتایا تھا کہ کس طرح جو ہے صرف شکر گزار رویہ رکھنے سے, یعنی ایٹیٹیوڈ آف گریٹیٹیوڈ رکھنے سے آپ کے جسم میں بیماریاں اور مسئلے ختم ہو جاتے ہیں. آپ بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے, یعنی اگر ہائی بلڈ پریشر ہے, آپ کی گلوکوز لیول نارمل ہو جاتا ہے, اور ہارٹ کے مسئلے حل ہوتے ہیں. یہ سائنس بتا رہی ہے, میں اپنی طرف سے کچھ نہیں بتا رہا. تو صرف شکر, تو کیا ضرورت ہے نگیٹو, اگر شکر گزار رویہ رکھنے سے یہ بیماریوں کے مسئلے حل ہو رہے ہیں, تو اسی طرح ناشکری کرنے سے آپ کو آن دا ادر ہینڈ وہ بیماریاں ملیں گی بھی. تو کوشش کریں کہ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کریں, ہمیشہ گریٹیٹیوڈ جو ہے رویہ رکھیں, اور ہمیشہ جو ہے مثبت سوچیں اور اللہ کا شکر ادا کریں. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ضرور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.